شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ پشمینہ کا تعلق ایک خوبصورت کوساری علاقے سے تھا۔ وہ میرے والد کے ایک کزن کی بیٹی تھی۔ ہم راولپنڈی میں رہا کرتے تھے اور پشمینہ سے تبھی ملاقات ہو پاتی جب والد کے ان رشتہ داروں کے یہاں کسی کی شادی ہوتی اور ہم کو مدعو کیا جاتا۔ مجھ کو سر سبز اور خوبصورت مناظر سے گھرا ہوا یہ گاؤں بہت بھلا لگتا، تبھی میں بابا جان سے شادی میں شرکت کے لیے اصرار کرتی، اس بہانے میری پشمینہ سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ وہ گاؤں کی آب و ہوا میں پلی بڑی اور اس کی پرورش پر یہ روپرور کھلی آب و ہوا اثر انداز ہوئی تھی۔ اس کی چال میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ اس پہاڑی لڑکی کی کیا تعریف بیان کروں، بولتی تھی تو لگتا کوئل سریلی آواز میں کوئی گیت الاپ رہی ہو۔ سفید سحر کی سی رنگت تھی اس کی اور گالوں پر شفق کی لالی۔ وہ فطرت کی بیٹی لگتی تھی۔ قدرت نے اس شاہکار کو بطور خاص تخلیق کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو اس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ مدت بعد جب وہ ہمارے گھر اپنے شوہر کا علاج کرانے آئی، میں اس کو پہچان نہ سکی۔ حالات نے بلاخر اس کے گلاب چہرے سے تازگی اور خوبصورتی چھین لی تھی۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ماں اس کے لیے اچھے سے اچھا لباس بناتی اور بہترین انداز میں تربیت بھی کی، مگر وہ اس کی تقدیر کو بہترین نہ بنا سکی۔ گورش خان اس کی زندگی میں خزاں کی پرچھائی بن کر داخل ہوا۔ وہ بستی کا سب سے دولت مند اور باثر آدمی تھا اور لوگوں پر حاوی رہتا تھا۔ وہ بستی کے لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل حل کر دیتا اور سرداری کی مسند پر براجمان رہتا تھا۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھا، مگر اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے پشمینہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ 14 برس کی ہو گئی اور رواج کے مطابق اس کی شادی بارے صلاح و مشورے ہونے لگے تو گورش نے اس کے والد سے پشمینہ کا ہاتھ مانگ لیا، لیکن باپ اور بھائی اسے سوکنوں کے جہنم میں جھونکنے کو رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے گورش خان کو صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار گورش کی انا پرست طبیعت پر کھلا تھپڑ تھا۔ اس نے کھلم کھلا تو کچھ بات نہ کہی، لیکن دل میں ان لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچنے لگا۔ پشمینہ کا بھائی سلیمان جس لڑکی سے شادی چاہتا تھا، اس لڑکی کے باپ کی یہی شرط تھی کہ وہ تبھی اپنی لڑکی زرینہ کو دے گا جب بدلے میں اس کے بیٹے قابل کے لیے رشتہ ملے گا۔ زرینہ کے والد نے فیصلہ سردار پر چھوڑ دیا۔ سردار گورش نے فیصلہ سنا دیا کہ سلیمان کو زرینہ کا رشتہ تبھی مل سکتا ہے جب وہ اپنی بہن پشمینہ کا رشتہ بدلے میں قابل کو دے دے گا۔ یہ بات پشمینہ کے والد کو منظور نہ تھی کیونکہ قابل خان نام کا قابل تھا، لیکن وہ کسی صورت اس کی بیٹی کے قابل نہ تھا۔ باپ نے انکار کیا تو بیٹے یعنی سلیمان نے والد پر دباؤ ڈالا۔ وہ کسی صورت اپنی محبت کو کھونا چاہتا تھا۔ بیٹے کے دباؤ سے باپ مجبور ہو گیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ پشمینہ اور اس کی والدہ بھی قابل سے رشتے پر بہت روئی، مگر ان کی آہ و فغاں پر کسی نے توجہ نہ دی۔ سلیمان کی تو زرینہ کو پا کر عید ہو گئی، مگر اس کی بہن بیچاری بھائی کی خود غرضی پر واری گئی۔ یہ شوخ و چنچل لڑکی، جو الہڑ بھی تھی، اپنے والدین کی اطاعت گزاری میں چپ چاپ قابل خان کے حجرے میں آن بسی۔ ظاہری طور پر وہ پرسکون دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے اندر ہر وقت ایک جنگ جاری رہتی۔ وہ قابل کو دل سے قبول نہ کر سکی، تاہم حالات سے سمجھوتا کرنا ہی تھا۔ گورش خان خوش تھا کہ اس نے ایسا فیصلہ کرا کر پشمینہ کے باپ کو سبق سکھا دیا ہے کہ جس نے سردار کے رشتے کو ٹھکرا دیا، اس کو جاہل کے پلے باندھ دیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ شریف گھرانہ اور ان کی لڑکی ہر حال میں صابر شاکر اور پرسکون ہے تو اسے پھر بے عزتی کے احساس نے گھیر لیا۔ اس نے کسی نہ کسی طرح پشمینہ کی ساس کو باور کرا دیا کہ اس کی بہو با کردار لڑکی نہیں ہے۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے بستی اور برادری کی عزت بچانے اور تمہاری لڑکی کا خیال کرتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا۔ قابل کی ماں ان پڑھ عورت تھی جس کی زندگی رکھ رکھاؤ سے آری تھی۔ اس کے کہنے پر وہ بہو کے کردار کی کھوج میں چوکنی رہنے لگی۔ یوں بھی اسے پشمینہ کی خاموشی زہر لگتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ لڑکی قابل کی بیوی بن کر خوش نہیں ہے، ہر وقت چپ چپ اور سنجیدہ رہتی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہی ہوگا۔ قدرت بھی شاید ان دنوں پشمینہ پر نامہربان ہو گئی تھی، کیونکہ ساس کے شک کو یقین میں بدلنے کا موقع بہت جلد مل گیا۔ ایک دن اس کی بہو درخت سے خوبانیاں توڑ کر لا رہی تھی کہ نالے کے پاس پڑے پتھروں میں پاؤں رکھنے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اتفاق سے پاس ہی ایک شخص موسیٰ خان مویشیوں کے لیے گھاس اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے جو پشمینہ کو گرتے دیکھا دوڑ کر آیا۔ یہ شخص پشمینہ کا ماموزاد تھا۔
اس نے پتھروں پر گرتی ہوئی پشمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھنے میں مدد دی، تبھی اسے قابل کی ماں نے دیکھ لیا۔ وہ دور سے یہ نہ دیکھ سکی کہ مدد کو آنے والا مرد کون ہے جس نے اس کی بہو کا ہاتھ پکڑا ہے، اور یہ اسے دیکھنے اور جانے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ پھر تو جیسے پشمینہ کے لیے گھر ایک جہنم بن گیا۔ ساس اسے بات بات پر تانے دینے لگی۔ جو لڑکی کبھی ماں باپ کی ایک جھڑک تک سننے کی عادی نہ تھی، ساس اس پر ہاتھ اٹھانے لگی۔ اس نے پھر بھی اف نہ کی، چپ چاپ زندگی کے عذاب سہتی رہی، کیونکہ اب اس کا منصب اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، ان کی باتیں سننی اور برداشت کرنا تھیں۔ ایک روز ساس اس کو چولہا جلانے والی لکڑی سے مار رہی تھی کہ اس کی ماں آ گئی۔ اس نے بیٹی کو چھڑایا اور ایسے سلوک کی وجہ پوچھی، بھلا وہ کیا بتاتی؟ شادی اور اس کے بعد کے مسائل سردار ہی حل کرتے تھے، اور وہ نہ چاہتی تھی کہ اس کے مسئلے سردار کی مرضی سے حل ہوں۔ وہ اس قسم کے فیصلوں سے خوف زدہ تھی۔ وہ اب برادری پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ قابل اس سے خوش تھا، وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا، محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں کہتا تھا۔ بیٹے کی پیدائش پر تو وہ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ ساس کو بیٹے کا بہو کی طرف یہ جھکاؤ اچھا نہیں لگا، تبھی اس نے قابل کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ تھا تو ذرا کم عقل، ماں کی باتوں سے بھڑک جاتا تو بیوی کو مارنے لگتا، مگر بعد میں اس کو شدید دکھ ہوتا۔ یوں اس کی ذہنی حالت دن با دن خراب ہونے لگی۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے اثرات نے اس کے کمزور ذہن پر دباؤ ڈالا۔ وہ اسے برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مریض بن گیا۔ قابل کی ماں گورش خان کو گھریلو خلفشار سے گاہے گاہے آگاہ کرتی اور مشورے لیتی تھی۔ سردار صاحب کو اچھا موقع ہاتھ لگا۔ وہ پشمینہ کی شخصیت کو تو نہ توڑ سکا، اس نے قابل کے کچے ذہن کو مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ اب وہ باتوں باتوں میں بستی والوں سے کہتا تھا کہ قابل پہلے صرف بھولا تھا، اب شکوک و شبہات نے پاگل کر دیا ہے۔ بستی کے لوگ بھی اس کے ساتھ مل گئے اور قابل کو پاگل کہنے لگے۔ کچھ عرصی اس بھولے بھالے آدمی نے لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، لیکن جلد ہی اسے خود اپنی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا اور وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا۔ اب وہ تین دن تک کھانا نہ کھاتا اور گاہے گاہے اس پر جنونی کیفیات کے دورے پڑنے لگے۔ اس کے بعد اس کی پہچاننے کی حس ختم ہو گئی۔ اس وقت تک پشمینہ 3 بچوں کی اماں بن چکی تھی۔ قابل ہی تو اس کی امید تھا، یہ امید بھی ختم ہونے لگی۔ اب گورش کے دل پر ٹھنڈک بیٹھی کہ پشمینہ کے ماں باپ نے اس کو ٹھکرا کر جو بے عزتی کی تھی، اس نے قابل کو بستی بھر میں پاگل قرار دلوا کر بدلہ لے لیا تھا۔ جب بیٹا پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگا تو قابل کی ماں کی عقل ٹھکانے آئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ فقیروں کے چکر میں پڑ گئی، کہتی کہ بہو اور اس کے گھر والوں نے میرے بیٹے پر تعویذ کیے ہیں۔ یہ خیال جنون کی حدوں تک پہنچ گیا۔ ادھر قابل دنیا سے رفتہ رفتہ بیگانہ ہونے لگا، اپنے بچوں کو بھی نہ پہچانتا تھا اور اس کو سردی گرمی کا احساس جاتا رہا۔ وہ دراصل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ پشمینہ کے بارے میں بد کردار کا لفظ اسے برداشت نہ تھا، اور ماں ہی اس کو اس بارے سب سے زیادہ صدمہ پہنچاتی تھی۔ پشمینہ کے بھائی اور والد قابل کو راولپنڈی لے کر آئے، ڈاکٹروں کو دکھایا۔ انہوں نے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے کہا اور میرے والد صاحب نے ان لوگوں کو رہائش دی، کافی مدد کی۔ اس طرح قابل بھائی کا علاج شروع کیا گیا۔ ذہنی امراض کے اسپتال سے علاج کروانے سے کچھ بہتر تو ہو گئے، لیکن پہلے جو اپنی مشقت سے اپنی زمین پر سال بھر کا اناج اگا لیتے تھے، اس کام سے وہ گئے۔ خاندان والے افسوس کرتے تھے، لیکن ان کے بچوں کی ذمہ داریاں کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ بہرحال پشمینہ کے بابا اپنے داماد بیٹی اور بچوں کو واپس بستی لے گئے اور ساس سے الگ اس کو 2 کمروں کا گھر لے کر دیا، جہاں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے لگی۔ قابل اب کمانے کے قابل نہ رہا تھا۔ ہر وقت خدا جانے کس بارے اور کیا سوچتا رہتا تھا، اور بیچاری پشمینہ محنت مشقت کر کے گھر چلانے پر مجبور تھی۔ جب تک باپ زندہ رہا، بھائی بھی اس کا حال پوچھ لیتے تھے۔ والد کے بعد اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہ رہا۔ بھائی اپنی دنیا میں مگن اور وہ غم کی دنیا میں تنہا زندگی کی گاڑی گھسیٹتی تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی، مگر چھوٹے سے گاؤں میں بھلا اسے کون سی نوکری مل سکتی تھی۔ اب وہی ساس اس کی منت کرتی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھ کو پہچان نہ تھی۔ اب عقل آئی ہے، جب بیٹے کو ہاتھ سے گنوا دیا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔